آج کا جو سبق ہے نا ہمارا تھوڑا سا اہم ہے، اور اس میں کچھ نکات ہیں جو سمجھنے والے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علیش کا دروازہ ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے تارے ہیں، ستارے ہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ نے بڑا مقام دیا کہ حضور علیہ السلام کی تربیت میں رہ کے چند ہی دن گزرے اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت کری کہ امت مسلمہ کے مقتدا بن گئے۔ تاریخ شاہد ہے، حادق کے اوراق ناطق ہیں، یعنی بولنے والے ہیں۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو کیسا بنا دیا، جو کچھ نہ تھے انہیں کیا کچھ نہ کر دیا۔ حبشی غلام سید بلال رضی اللہ عنہ نے مؤذن اول بن کر اللہ اکبر کی صدا ایسی بلند کی کہ آج تک گونج رہی ہے۔ کوئی قوت نہیں جو قیامت تک حضرت بلال کی اس آواز کو دبا سکے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم سب سے بڑے مفسر قرار پائے، 1848 حدیث کے راوی ہیں، یعنی انہوں نے 1848 روایت جو حدیث پاک ہے نا روایتیں بیان کری ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ علم و حکمت کے ایک عظیم پہاڑ تھے۔ کوفے کے قیام کے دوران اہل کوفہ کے ہر غم میں شمع علم کو ایسا روشن کیا انہوں نے کہ کوفہ نور سے چمک اٹھا اور اہل علم کی بستی بن گیا۔ جب تاریخ پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ کوفہ میں کون کون لوگ پیدا ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ایسے محدث کہ کوئی ان کی روایت حدیث کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب کسی صحابی کو کسی حدیث میں شک ہوتا تو وہ ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور تسلی کر لیتے۔ آپ نے کل 5364 حدیث بیان کی ہے، اور آج یہ ان صحابہ کرام کی محنت ہے کہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں نا، یہ وہی حدیث پاک ہے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور انہوں نے اس کو حفظ کیا اور آگے پہنچایا امت۔ اس وقت کتابوں کے لکھنے کا انتظام نہ تھا، سینہ بائی سینہ سیکھتے تھے، سینہ بائی سینہ، یعنی کہ حفظ کرتے تھے وہ حدیث کو۔ شاید ہی حدیث کی کسی کتاب پر کوئی ورق ہو جہاں پہ ابو ہریرہ کا نام نہ ہو۔ اب پڑھ لیں تمام کتابیں، شاید ہی کتاب ایسی ملے جہاں پہ ابو ہریرہ کے نام سے حدیث روایت نہ ہو۔ روایت ایسی ہوتی کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے رسول اللہ کو سنا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا۔ ایسے ابو بکر، عمر، عثمان، مولا علی رضی اللہ عنہم آقا علیہ السلام میں خلفاء قرار پائے، جنہوں نے اپنے ادوار میں صرف امور خلافت ہی کو بحسن خوبی انجام نہ دیا، بلکہ دنیا کو حکومت کرنے اور ملک کا نظم و نظام چلانے کا ڈھنگ سکھا گئے۔ ہر کوئی جانتا اور مانتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی مملکت کی حدود کتنے وسیع عریض پہ تھی۔ علماء نے یہ لکھا ہے 2 لاکھ ایکڑ زمین پہ اسلام پھیلایا آپ نے۔ آج تک کسی ملک کی حدود فاروق اعظم کی مملکت اسلامیہ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ آج کی دنیا چھوٹے چھوٹے ممالک کیسی بدگمانی، کیسی بدحالی کا شکار ہے۔ وسائل کی کمی نہیں، پھر بھی حکام کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ رابطے کے لیے آلات کی کمی نہیں اس دور میں، پھر بھی حکام کو اپنی قوم بھی خبر نہیں۔ وہ کیا جانے کون بھوکا سویا، کون سوتا مر گیا، انہیں کیا خبر کس کی دولت لٹ گئی، کس کی عزت آبو ڈاکہ پڑ گیا۔ حکام تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے کتنا استاد سے پڑھا، نہ جانے کتنی کتابوں مطالعہ کر ڈالا، لیکن کیا کیا اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ استاد بھی ناقص، خود بھی ناقص۔ اگر کسی کو کچھ بنتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتا، ان کے علم سے فیض یاب ہوتا تو بن جاتا۔ ایسے جیسے فاروق اعظم بن گئے، وہ دیکھو کیسے بنے کہ مسجد نبوی شریف کے فرش پر بیٹھے دنیا کے سب سے بڑے حصے پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا مجال کہیں کچھ ہو جائے، کچھ ہو تو سی خبر امیر المومنین کو نہ ہو۔ اگر رات کی تاریکی میں کوئی دودھ میں پانی ملائے تو عمر جان لے، کوئی بھوک سے کسی بچے کی بلبلائیں یعنی کہ بچہ چیخ اٹھے تو عمر فاروق کو معلوم ہو جائے۔ اگر لشکر اسلام و سردار ذرا غلطی کرے تو امیر المومنین اس کو متنبع کر دے۔ رنگ، نسل، زبان، مذہب کی تفریق کے باوجود پوری قوم کو اللہ کی رسی میں ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ نہ معاشی بدحالی ہے، نہ سیاسی افراتفری ہے، بس امن ہے، سکون ہے، سب آرام کی نیند سوتے ہیں اور محنت کی روزی کماتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو اس مکتب میں آیا، یعنی حضور کے مکتب میں آیا، کیا وہ کچھ نہ بنا؟
بننے والے بعد نہیں بنتے ہیں، قیامت تک بنتے رہیں گے، جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام بخاری، امام غزالی، نہ جانے کون کون، حضور غوث پاک، دادا حضور خواجہ صاحب، تاریخ اسلام قابل فخر مقدس ہستیوں کے نام سے بھری پڑی ہے۔ یہ سب کچھ تھے یا نہیں؟ ضرور تھے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب ان کا احترام کرتے ہیں، سب ان کے گن گاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ سب کیسے بنے۔ سوچتے ضرور ہیں، پہنچتے جہاں یہ سب بنے، افسوس ہم ہی نہ بن سکتے ہیں۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ کیونکہ آج لوگ حضور السلام کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، وہ اسلام سے محبت نہیں کرتے، تو ہم تو ان مدرسوں کو حقیر جانتے ہیں جو آج بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے گہوارہ ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کو خوار سمجھنے لگے جو آج بھی علم نبی کے وارث ہیں۔ ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھنا، اپنے بچوں سے پڑھوانا کثر شان سمجھتے ہیں۔ ہم تو کیا بن سکتے ہیں؟ ہم تو مغربیت زدہ یونیورسٹیوں کو مرکز علم مانتے ہیں۔ ہم مغربی تہذیب کی تقلید کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم گیروں کے در سے بھیک مانگنا اپنے شان سمجھنے لگے، تو ہم کیا بن سکتے ہیں؟ جو خود کو نہ بنا سکے وہ ہمیں کیا بنائیں گے؟ یقین کیجئے ہمیں ترقی کی منزل تک وہی پہنچا سکتا ہے جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو۔ امن و سکون زندگی انہی کی تعلیمات سے نصیب ہو سکتی ہے جنہوں نے جاہلوں، ظالموں، لٹیروں، ڈاکوؤں کو امن و سکون رہنے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ کبھی سوچا ہم نے کہ 40 برس سے مسلمانوں کی آبادی میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوششات دیکھ لیں، پاکستان کے اندر بھی 70 سال ہو گئے، کیا حال ہے پاکستان کا۔ مصلحتوں، حکمتوں پہ غور کر رہے ہیں، تدبیریں تلاش کر رہے ہیں، حصول منزل کے لیے نہ جانے قوم میں کتنے وسائل صرف کر چکے ہیں، لیکن اب تک نشان منزل نظر نہ آیا۔ کیوں؟ کیا ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ جنہوں نے صحابہ کرام نے صرف 23 سال میں اسلامی زندگی قبول کر لیا، آقا سمجھو تربیت فرمائی 23 سال میں وہ قبول کی اور دنیا کے سامنے اسلامی نظام کی عملی صورت پیش کر دی تھی۔ سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کے سارے نظاموں کو جھوٹا اور باطل ثابت تک دکھایا صحابہ کرام نے۔ ہم ہیں کہ دنیا کو چھوٹی سی اسلامی حکومت کا نمونہ نہیں دکھا پا رہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے ہم اسلامی حکومت کے نفاذ کا ذمہ دار صرف اس طبقے کو سمجھ بیٹھے ہیں جو اقتدار میں ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، لوگوں کی بہن بیٹیوں کو بے آبرو کر رہے ہیں، بے پردہ کر رہے ہیں، لڑکیوں کو نچا رہے ہیں، لڑکوں کو غلط کاموں پہ ڈال رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، خود کے گھر تو سیٹوں میں سیٹ بن گئے، غریب سے غریب ہو گیا۔ ہم ان کی طرف نگاہ بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے آئے افسوس مسلمان، تو کیوں بھول گیا فاروق نظام اعظم کو؟ کیوں بھول گیا تو؟ اس طرح حکومت کے ایوانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھر سے نافذ ہوتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی نظام ہماری منزل ہے، لیکن اس منزل کو ہم ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ہم انفرادی طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کریں۔ ہماری انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے علم رسول کے وارث علماء کو اپنا معلم تسلیم کریں۔ جب ہمارے گھروں میں شمع علم روشن ہوگی تو ہمارے محلے، شہر، پورا ملک خود نور سے چمک اٹھے گا۔ وہ عزت و عظمت، جہاں و جلال، امن سکون ہمارے قدموں میں ہوگا جو نبی علیہ السلام کے علم سے فیض یاب ہونے والا کا مقدر ہے۔ غرض یہ کائنات و علم کے نور سے روشن کرنے والا صرف ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، جن کی تعلیمات آج بھی مینار رشد و ہدایت ہے۔ دیکھیں تو آقا نے کیسی گر کی بدل سکھائی ہیں، ایک جھلک دکھاتے ہیں اسلام کی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سنتے جائیں اور دیکھیں، شان آقا دیکھیں۔ فرمایا آقا نے، تم میں سے مجھے وہ شخص پیارا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ بدخلق، بدخور، ست گو شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ گالی بکنے والے، فحش بکنے والے، بیہودہ گو کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ کسی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، خواہ یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، گلے سے مل جاؤ۔ رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پہ آسمان والا رحم کرے گا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت توقیر نہ کرے اور برائی سے منع نہ کرے۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں، اندھیریوں کا سبب ہوگا۔
بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی عادت سب سے اچھی ہو، اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بہترین دوست اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے بہترین ہو۔ بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہترین ہو۔ ایک سوراخ سے مومن کو 2 بار نہیں کاٹا جاتا۔ مسلمانوں کو گالی دینا فکس ہے، اس سے قتل کرنا کفر ہے۔ فحش، گالی گفتار، گانوں کی باتیں کرنا جس چیز میں ہوگا اسے عیب دار کر دے گا۔ حیا جس چیز میں ہوگی اسے زینت دے دے گی۔ مسلمان پہ لعنت بھیجنا اسے قتل کر دینے کے مانند ہے۔ مسلمان پہ کفر کا الزام لگانا بھی اسے قتل کر دینے کے مانند ہے۔ بہترین عمل اللہ کے واسطے محبت ہے، اللہ کے واسطے مخالفت ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ بہت بڑا حاکم دین حاکم ہو، ظالم ہو، کلمہ حق کہہ دو، بہت بڑا جہاد ہے۔ جس طرح نے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر اسی بات کا مشورہ دیا جو اس کے لیے مفید نہ تھی، فائدہ مند نہ تھی، اس نے بددیانتی کی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فقیر جنت میں امیروں سے 500 برس پہلے جو قیامت کا آدھا دن ہوگا داخل ہوں گے۔ انسانوں کی عادت میں وہ بہت بری عادتیں ہیں۔ ایک انتہا درجہ بخل، کنجوسی، دوسری بزدلی، یعنی جب دین پہ خرچ کرنے کا وقت آئے تو بندہ بولے میری گنجائش نہیں ہے، جب اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کا ٹائم آئے تو لاکھوں روپے جیب سے نکال دے۔ اے انسان تو کیا کر رہا ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنا، تو نے بول دے میری گنجائش نہیں، تو نے جھوٹ بول دیا۔ حالانکہ تیرا بینک بیلنس تھا، پیسہ موجود تھا، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا تھا۔ ارے تو نہ کرتا خرچ، لیکن جھوٹ تو نہ بولتا ہے میری گنجائش نہیں ہے، تو یہ بولتا یہ میں بھی دے رہا ہوں اور اپنے دل سے دے رہا ہوں، یہ قبول اللہ کر لے، اللہ کی مہربانی ہوگی، صدقہ حضور کا ہوگا۔ یہ نہ بول میری گنجائش نہیں ہے۔ آج ہماری لوگوں کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1 لاکھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں فوراً نہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بورڈ سیٹ دیکھے گئے کہ جنہوں نے بولا کہ میری گنجائش نہیں ہے، 2 گھنٹے کے بعد ان کی بیوی تڑپ رہی تھی، بیماری کے اندر اٹیک ہو گیا، یا باپ کو اٹیک ہو گیا، تو اپنے باپ کو ہاسپٹل لے کر پہنچے، فوراً چیک کاٹا اور 2 لاکھ منگا لیے۔ اب بتا جب حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو کیا جواب دے گا کہ 2 منٹ پہلے تیرے پاس 2 لاکھ روپے نہیں تھے اور اب تو نے 2 لاکھ روپے نکال لیے؟ اب تو اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا؟ لہٰذا جملے ایسے استعمال کر کہ میرے بھائی یہ میں بھی پیسے لے لیں، میں اللہ کی راہ میں دینا، اللہ قبول فرمائے، یہ نہ بول میری گنجائش نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو باتیں کری ہیں یہ مفہوم ہے، یعنی یہ علماء کے قول پیش کیے، جو پہلے پیش کیا وہ حدیث ہے، اور اب حدیث پیش کر رہا ہوں دوبارہ۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے رحمت کے فرشتے 1 میل تک دور ہو جاتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے، اور اس کی بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ سے پھیلتی ہے، جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں اس کے قریب وہ 1 میل دور جاتے ہیں۔ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں بدگمانی بچو، کسی مسلمان کے لیے بدگمانی نہ کرو، بدگمانی سے بچو، بہت جھوٹی بات ہے۔ فرمایا سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی ناحق آبرو ریزی کرنا ہے۔ جو مسلمان مجھ سے بات وعدہ کرے وہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دونوں ٹانگ کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو لوگوں کو تعصب پہ آمادہ کرے، قوم پرستی پہ لے کے آئے، تو پنجابی، میں مہاجر، تو سندھی، میں بلوچی، جو یہ کرے فرمایا نہ وہ ہماری جماعت میں سے ہیں جو تعصب کی وجہ سے لڑے، اور نہ وہ ہماری جماعت میں جو تعصب کے ہاتھ میں مرے۔ جو سیاسی آدمی مر جاتے ہیں، جو دنیا کے لڑتے ہیں، یہ تعصب پہ مرتے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ کتنے ہی مر جائیں کبھی شہید نہیں کہلائیں گے۔ جو ان کو شہید کہے گا اس کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ ہمارا بے حیائی ہر چیز کو برا کر دیتی ہے، حیا ہر چیز کو خوبصورتی کر دیتی ہے۔ یہ چند ارشادات ہیں بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں جو آقا علیہ السلام کی مؤثر تعلیم کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر انہی باتوں پہ جو بتائی گئی ہیں ہم عمل کر لینا تو ہماری زندگی گہوارہ بن سکتی ہے۔ اس میں یہ ضرور ہے کہ جب انسان اپنے گھر کی جو فیملی ہوتی ہے نا اس سے بات کرتا ہے، فیک ہو کے بات کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس میں ادھر وہ بات اس میں نہیں آئیں گی، کیونکہ انسان کبھی جو گھر میں بات کرتا ہے ڈرانے کے لیے بات کرتا ہے، بیوی کو ڈانٹتا ہے، وہ ڈانٹ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ ایک سبق سکھا رہا ہوتا ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، اس طرف آئیں۔ کوئی بھی بات ہو، مثال کی بات ہے، کئی بچوں پہ انسان کرتا ہے، وہ اس لیے کرتا ہے، بچوں پہ غصہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں میں ایک ڈر بیٹھا رہے، تاکہ وہ بچے غلط کام نہ کریں۔ اگر آپ نے بچوں سے صرف پیار ہی پیار دیا تو وہ بچے آپ کے پیار کا یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ کل حرام کام بھی کر لیں گے نا، وہ بولیں گے میرا بابا مجھے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، میری مما مجھے کہتی ہی نہیں ہے،
اگر ہم نے بچپن سے پرورش کری، بچوں کو آنکھوں کا ڈر بھی رکھا، مارنا نہیں، آنکھوں کا ڈر رکھا صرف ہم لوگوں نے، تو ہمارے بچوں میں خوف رہے گا، نہیں یار اگر میں نے غلط کام کر لیا، میرے پاپا کو معلوم پڑ گیا، میری مما کو معلوم پڑ گیا، تو وہ ناراض ہوں گے، مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، اتنے بڑے ہو جائیں سمجھدار، اور بچے بری بات کریں تو ان سے بات ترک کر دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ جب بات ترک کریں گے نا آپ، تو بچے احساس کریں گے کہ مما بات نہیں کری، پاپا بات نہیں کر رہے ہیں، تو وہ بچے پھر اس بات کو محسوس کریں گے، وہ غلط کام نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، آج کا دور بہت فاسٹ ہے، یہ جو نسلیں اب بڑی ہو رہی ہیں نا، آئندہ جب بڑی ہوں گی نا، یہ اتنی آگے جائیں گی، اتنی فاسٹ ہوں گی، کیونکہ اب جو ہے نا 1 سال کی عمر میں ہماری والدائیں، ہماری عورتیں بچوں کا موبائل دے دیتی ہیں۔ یہ دے تو رہی ہیں، یہ ان کو ابھی نہیں معلوم پڑے گا، جب یہ بچہ 30 سال کی 20 سال عمر میں پہنچے گا نا، تب پتہ چلے گا اس بچے نے کیا کیا ہے۔ اور یہ آج جو علماء بیچارے بول رہے ہیں نا کہ اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو، جیسے بولتے ہیں نا سگریٹ نوشی کو مدر صحت ہے، اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو، تو اسی طرح موبائل مدر نقصان ہے روحانیت کے لیے، اس کو بچوں کی صحبت سے دور رکھو۔ یہ ہمارے خیالات ہیں کہ بچہ کھانا کھا لے گا، پانی پی لے گا، میری بات سے ناراض نہ ہونا، مگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، یقین مانیں آپ، یہ چیزیں ہمیں اتنا نقصان دیں گی، ہم خود پچھتائیں گے وقت میں، اگر ہماری زندگی رہی کہ آیا ہم نے بچوں کو کیا کیا۔ ہم ابھی سے بچوں کو ان صحابہ کرام کی طرح کہ جو بچوں کو جھولے دے رہی ہوتی تھی تو اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی وہ۔ آخری بات، سیدی عبد القادر جیلانی ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 پارے کی قرآن کے حافظ تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کے بابا جان ابو سہل دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے کے لیے گئے استاد کے پاس، بولا بچے کو پڑھا دے، میرا بیٹا ہے عبد القادر نام ہے، بولا بیٹا پڑھو، قرآن پڑھو۔ بچے نے قرآن پڑھنا شروع، جب پڑھنے کا بولا تو بچے نے کہا مولوی صاحب آپ جو مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھا رہے ہیں۔ بولا بیٹا پڑھنے آؤ، پڑھانے آؤ۔ بولا نہیں، آپ نے تعوذ نہیں پڑھا، اعوذ باللہ نہیں پڑھی، آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ قرآن فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھ لو۔ بولا بیٹا آپ تو پڑھے ہوئے ہو، آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ میں 18 پارے کا حافظ ہوں، کیونکہ میری ماں قرآن کے 18 پارے حفظ کی ہوئی تھی، اور میری والدہ رات کو جب تہجد میں اٹھتی تھی تو 18 پارے پڑھتی تھی۔ 18 پارے میں اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ جب میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں بٹھا دیے ہیں اور میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ۔ یہ ہے مائیں، یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل ہاتھوں میں دے دیں اور بچوں کی ذہنیت خراب میں وہ شعائیں جاتی ہیں، بچوں کی نگاہوں پہ اثر پڑتا ہے، بچوں کی روحانیت پہ اثر پڑتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہم سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرے بھائی ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی پہ لٹھ نہیں مار سکتے، لیکن ہمارا فرض یہ ضرور بنتا ہے کہ ہم وہ باتیں ضرور بتائیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کل ہماری اولاد ہمارے سامنے کھڑی ہوں گی اور یوں موبائل چلا رہی ہوں گی، گانے سن رہی ہوں گی، ہم اس ٹائم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اولاد کو۔ کیوں؟ اس ٹائم ہم نے لفظ کہا تو کہیں گے بابا جان آپ نے مجھے بگاڑا ہے، میرے پاپا آپ نے میرے لیے پیسے بھیجائے تھے موبائل کے لیے، میرے پاپا آپ نے مجھے بگاڑا ہے، میری مما آپ نے مجھے بگاڑا ہے۔ تم میرے ہاتھ میں بچپن میں قرآن دیتی، میرے ہاتھ میں حدیث پاک دیتی تو میں عالم دین بنتا۔ اے ماں تو نے مجھے بگاڑا ہے۔ حدیث پاک میں جو آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، جو ماں باپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اچھا علم سکھانا، اچھی جگہ شادی کرنا بچے کی، اچھا نام رکھنا۔ جب یہ 3 سوال جب ہوں گے کل قیامت کے دن، اور اس بچے نے یہ بول دیا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو بالکل چھوٹا تھا، میں تو معصوم تھا، میرے مولا میں تو جانتا بھی نہ موبائل ہوتا کیا ہے، مجھے پتہ نہیں گانا ہوتا کیا ہے، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یہ پیار کے چکر کے اندر میرے مولا انہوں نے مجھے بگاڑا، آج میں بگڑ گیا، گناہ گار ہو گیا، میرے مولا اس کے مجرم یہ دونوں بھی ہیں، جتنا میں مجرم ہوں یہ دونوں بھی مجرم ہیں۔ اس ٹائم یقین مانے حدیث پاک پڑھ لینا جا کے، تو آپ بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار؟ یعنی بعض لوگ، حضور نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان کے اپنے گناہ اتنے نہیں ہوں گے، وہ دوسروں کے گناہ لے کے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ جو باتیں سنائی جاتی ہیں ہم پہ عمل کرتی ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ کتابوں سے قریب رہیں، آپ علم دین سے قریب رہیں، آپ بار بار ایسی باتیں سنیں، جو باتیں آپ کے دل پہ اثر کر جائیں اس کو ریکارڈ کر لیں، اس کو یاد کر لیں، اپنے دل پہ بار بار سنیں کہ مولا ہم دنیا میں آئے تیرے لیے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زبان میں
یہ کیا نام دہن میں زبان تمہارے لیے، جسم میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم اللہ کی مدد کے لیے آئے، حضور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے آئے، حضور کی بات ماننے کے لیے آئے، پھر ہمیں مرنا ہے، پھر ہمیں جانا ہے، پھر قبر ہماری منزل ہے، حشر ہمارا حساب ہے، پل صراط ہمارا گزر ہے، مسکن ہمارا جنت ہے، لیکن جائے گا وہی جو اللہ رسول کی مانے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو سنا اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو پہنچانے والا بنائے، اللہ متقی صالح پرہیزگار بنائے، اللہ میں آپس سے محبت باہمی تعاون عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔